بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود السلام بھیجتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذن اذن کا لفظ اس میں پوشیدہ ہے۔ اذن کا معنی حکم ہوتا ہے، اذن کا معنی اجازت بھی ہوتا ہے، تو یہاں اس کا معنی اجازت آئے گا۔ لیستأذن کہ اجازت لیں، تم سے، الذین وہ لوگ، ملکت جو ملکیت ہے، ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ کی۔ تو ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا، لفظی معنی اس کے یہ ہوتے ہیں تمہارے دانے ہاتھ کی ملکیت ہے، اور اصطلاحی معنی اس کے ہیں غلام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم چاہیے کہ اجازت لیں تم سے۔ ویسے لی کا معنی تو کے لیے ہوتا ہے یا اس لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم اس کا معنی چاہیے نکالیں گے سینٹینس کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں، الذین ملکت ایمانکم تمہارے غلام، والذین اور وہ لوگ، لم نہیں، یبلغو جو پہنچے، حلم بلوغت کو یعنی بالغ نہیں ہوئے ابھی تک، منکم تم میں سے، اور وہ جو تم میں سے ابھی بالغ نہیں ہوئے، یعنی غلاموں کی بات کی جا رہی ہے، جو تمہارے غلام ہیں، اور جو دوسرے لوگ جو تمہارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان میں سے جو بلوغت کو نہیں پہنچے، یعنی چاہے وہ بھی بچے ہیں جو ابھی یہ کہہ لیں کہ شعور نہیں ہے جن کو کسی بات کا، یہ لوگ بھی، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف بالغ کا کہا گیا ہے، جن کو تھوڑے عقل و شعور ہے وہی صرف اجازت طلب کریں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کو ابھی شعور بھی نہیں ہے ان باتوں کا، وہ بھی اجازت طلب کریں۔ کب؟ ثلاثہ، تین، مرات، مرتبہ، تین مرتبہ، مرات کا مطلب مرتبہ، یہاں ہم اس کو اوقات میں بھی لے سکتے ہیں کہ تین اوقات میں تم سے اجازت لیں، ٹھیک ہے۔ یا تین مرتبہ بھی اگر ہم کرتے ہیں تو بھی سینس کلیئر ہے۔ اب یہ آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں اس کو۔ اب میں سٹارٹ سے ذرا رپیٹ کر رہی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ تمہارے غلام تم سے اجازت لیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور تم میں سے جو بھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی، ثلاث مرات تین مرتبہ۔ اے ایمان والو، تمہارے غلام اور جو تم میں سے جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تم سے تین اوقات میں یا تین مرتبہ اجازت طلب کریں۔ من قبل صلاۃ الفجر، من قبل پہلے، صلاۃ الفجر فجر کی نماز کے، فجر کی نماز سے پہلے، وحینا اور اس وقت، تدعون تم اتارتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، من الظہیرۃ ظہر کے وقت، یعنی ظہر کے وقت جو تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ لیتے ہو اس وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، ومن بعد اور بعد میں، صلاۃ العشاء عشاء کی نماز کے، عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ ثلاثو تین، عورات عورات کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، عورات کا مطلب ستر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم ستر لیں گے، تین عورات ستر کے وقت ہیں، لکم تمہارے، یہ تمہارے تین ستر کے وقت ہیں، ٹھیک ہے، تین پردے کے وقت ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے واضح احکامات جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا ہے، اس کے باوجود انسان کو جو ہے یہ کہہ لیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین اوقات بتائے ہیں، تین اوقات وہ ہیں جس میں انسان کی یہ کہہ لیں کہ پرائیویسی کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو پرائیویسی
کی اجازت دی گئی ہے، اس کو خلوت کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ان 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہر کسی کو، چاہے وہ گھر کا فرد ہے، گھر کا غلام ہے، یعنی گھر کا نوکر ہے، وہ اجازت لے کے کسی کے کمرے میں داخل ہو، ٹھیک ہے، کسی کے کمرے میں داخل ہو۔ اس سے یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اپنے ہی والدین کے کمرے میں داخل ہوتے وقت بھی ان سے اجازت لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے کا کیا ہے کہ انسان سویا ہوتا ہے، انسان کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ لیتے ہو، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ظہر کے وقت بھی سونے کا ٹائم ہے، نماز ظہر کے بعد انسان سوتا ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے، تو اس وقت بھی یہ کہہ لیں کہ میاں بیوی کیا جو ہے وہ خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ اور وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد بھی ڈیفینیٹلی اب سونے کا وقت ہے، کسی وقت بھی کوئی بھی سو سکتا ہے، کسی وقت کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، سو میاں بیوی کے اس وقت بھی خلوت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ان 3 اوقات میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مومنوں کو کہ تمہارے غلام یا تمہارے بچے، تمہارے گھر کے بچے بھی، یعنی باہر والے بندے کو تو ظاہر پرمیشن لینی ہی پڑتی ہے، لیکن جو گھر میں رہتے ہیں اور وہ آتے جاتے ہیں، تو وہ کہیں بھی تمہارے کمرے میں جب یہ تمہارا یہ والے اوقات ہوں، 3 والے جو تمہارے سطر کے اوقات ہیں، ان اوقات میں جب تمہارے کمرے میں داخل ہوں تو وہ اجازت لے کر داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کس وقت میں جو ہے انسان اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ کسی کمرے میں داخل ہوتے اجازت لیتا ہے۔ دوسرا، کون سے اوقات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پرائیویسی کے لیے دیے ہیں، خلوت کے لیے دیے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ اگر میاں بیوی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مطلب یہ کہہ لیں کہ اپنی یہ کہہ لیں کہ مباشرت کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور، تو ایسے میں اگر کوئی ان کے کمرے میں آ جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وہ خطا کار نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کی اپنی غلطی ہوگی کہ ان 3 اوقات کے علاوہ وہ یہ کہہ لیں کہ بغیر اپنا انتظام کیے یا ڈور کلوز کیے یا لاک لگائے بغیر جو ہے وہ اگر اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں اور کوئی اوپر سے آ جائے تو پھر شرمندگی انہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا تھا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ تم سے اجازت لینی ہے، کون کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم، وحینا اور اس وقت، تدعون تم اتار کے رکھ لیتے ہو، ثیابکم اپنے کپڑے، من الظہیرۃ ظہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ ثلاث، 3 عورات لکم، یہ تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یہ 3 اوقات ہیں تمہارے پردے کے، یہ 3 وقت ہیں یہ تمہارے سطر کے، ٹھیک ہے۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناحن گناہ، بعدہن اس کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اب اس کے بعد تمہارے لیے اور ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جیسے مرضی آگے پیچھے آؤ جاؤ۔ اب وہی بات جو میں نے اس میں کلیئر کی ہے کہ اگر ان اوقات کے علاوہ تم کسی وقت میں پرائیویسی میں ہوتے ہو اور کوئی آ جاتا ہے تمہارے کمرے میں بغیر پوچھے، تو اس میں وہ خطا کار نہیں ہے، بلکہ تم خود خطا کار ہوگے کہ تم بغیر یہ کہہ لو کہ ان اوقات کے ایسے پرائیویسی میں بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہیں۔ لیسا علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، جناح کوئی گناہ یا کوئی حرج، بعدہن اس کے بعد، یعنی ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں۔ طوافون علیکم بعدکم علی بعد، طوافون، طواف سے نکلا ہے لفظ، طواف کا معنی آپ کو معلوم ہے، چکر لگانے کو کہتے ہیں، اصل میں چکر یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد لگانے کو طواف کہتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے، لیکن لفظی معنی اس کا چکر لگانا، ٹھیک ہے، آتے جاتے رہنا، یعنی مسلسل ایک کام کا کیے جانا۔ تو اب یہاں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے طوافون علیکم، تمہارا آنا جانا ہے یا تمہارا چکر لگانا ہے، تم پر چکر لگاتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہو، طوافون چکر لگانے والے ہیں، علیکم تم پر، یعنی تمہاری طرف آتے جاتے رہتے ہیں، بعدکم علی بعد، اب لفظی معنی بعدکم تم میں سے بعض، علی بعد بعض پر، اور با محاورہ ہوگا تم ایک دوسرے کی طرف، ٹھیک ہے نا، یعنی
تم ایک دوسرے کی طرف تمہارا ایک دوسرے کی طرف بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، یا تم ایک دوسرے کی طرف چکر لگاتے رہتے ہو، ٹھیک ہے۔ کذالک اسی طرح یبینو بیان کرتا ہے، کذالک اسی طرح یبینو بیان فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات نشانیاں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیاں یا آیات بیان فرماتا ہے۔ واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو یہ ہماری آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 اوقات بتائے پرائیویسی کے، اور ساتھ میں یہ طریقہ کار بتایا اجازت لینے کا کہ بچوں کو بھی اپنے پیرنٹس کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ گھر میں مسلسل رہنے والا غلام نوکر جس کا بہت زیادہ آنا جانا ہو، یا گھر کے دوسرے فیملی ممبرز جو گھر میں ہی رہتے ہیں یا گھر میں ان کا زیادہ آنا جانا ہو، ان کو بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ان 3 اوقات میں پرمیشن لینی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو ہمیشہ کی طرح سے ہم درود پاک پڑھتے ہیں ایز یوزول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ نگہبان۔